ڈاکٹر شہزاد نسیم کا تعلق خانیوال سے تھا۔ والد معمولی سرکاری ملازم تھے۔ شہزاد نسیم نے سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کی، پشاور یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی نوکری کی کوشش کی، نوکری نہ ملی تو یہ تھائی لینڈ چلے گئے۔ 1973 میں جب لی کوان یو نے سنگاپور کو دنیا کا بہترین ملک بنانا شروع کیا تو یہ لی کوان یو سے متاثر ہو کر سنگاپور چلے گئے۔ آسٹریلیا کی مشہور کنسٹرکشن کمپنی مائن ہارٹ نے اس زمانے میں سنگاپور میں کام شروع کیا تھا۔ یہ اس میں ملازم ہو گئے، محنتی انسان تھے، تیزی سے ترقی کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی کے ایم ڈی بن گئے۔ کمپنی نے انہیں 1985 میں پورے ایشیا کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ کمپنی کے مالک بل مائن ہارٹ ان سے بہت متاثر تھے، اس نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں یہ 1997 میں کمپنی میں شیئر ہولڈر بھی بن گئے۔ بل مائن ہارٹ کا 2003 میں انتقال ہوا تو کمپنی اس کی بیٹی کے حصے میں آ گئی۔ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر بزنس اس کے بس کی بات نہیں تھی، چنانچہ اس نے کمپنی بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں مائن ہارٹ کمپنی کرتی کیا ہے۔ یہ دنیا کی ٹاپ 10 ڈیزائننگ فرمز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایئرپورٹس، میٹروز، پورٹس، ہائی ویز، پل، واٹر سپلائی اسکیمیں، سیوریج سسٹم اور دنیا کی بلند ترین عمارتیں بناتی ہے۔ مائن ہارٹ نے ملیشیا میں دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت مارڈیکا بنائی۔ یہ 118 منزلہ عمارت ہے۔ انڈونیشیا کی بلند ترین عمارت تھامرین بھی بنائی۔ دوحہ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مسقط ایئرپورٹ، چانگی ایئرپورٹ کا ٹرمینل 1 اور دہلی اور ممبئی کے ایئرپورٹ سمیت بھارت کے 6 بڑے ہوائی اڈے بنائے۔ سنگاپور کی تمام اہم عمارتیں بھی اسی کمپنی نے بنائی۔ کمپنی میں 5000 انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرز ہیں۔ دنیا بھر میں 55 دفتر ہیں اور یہ سالانہ $25 ارب کے پروجیکٹس مکمل کرتی ہے۔ یہ دنیا کی 225 بڑی عالمی ڈیزائننگ فرمز کی رینکنگ میں 45ویں نمبر پر آتی ہے۔ میں اب دوبارہ واپس ڈاکٹر شہزاد نسیم کی طرف آتا ہوں۔ کمپنی کی نئی سی ای او نے فرم بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی کے اثاثوں کا تخمینہ شروع ہوا تو اس نے ایک دن شہزاد نسیم کو بلا کر کہا، آپ یہ کمپنی کیوں نہیں خرید لیتے؟ شہزاد نسیم کا جواب تھا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ کمپنی کی مالکن نے انہیں آفر کی، آپ کمپنی لے لیں اور مجھے کما کر قیمت ادا کرنا شروع کر دیں۔ یہ پیشکش اچھی تھی لہٰذا سودا ہو گیا۔ یوں ڈاکٹر شہزاد نسیم نے کمپنی کا چارج لے لیا۔ یہ کماتے رہے اور قسطیں ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ 2010 میں ڈیل مکمل ہوگی اور شہزاد نسیم کمپنی کے مختار کل بن گئے۔ پاکستان کے زیادہ تر اوورسیز بزنس مین دوسرے ملکوں میں کامیابی کے بعد ایک بار پاکستان ضرور آتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ یہ اپنی مہارت اور کامیابی کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ سمجھتے ہیں ان کا تعلق جس زمین کے ساتھ تھا اس زمین کا ان پر قرض ہے، لہٰذا انہیں یہ قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری وجہ، پاکستانی سیاستدان اور بیوروکریٹس کامیاب اوورسیز پاکستانی کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ یہ اس باغ کو سچ مان لیتے ہیں، ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں یہ بھی بتاتے ہیں، آپ نے اگر اپنے ملک کی خدمت نہ کی تو آپ دنیا اور آخرت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ڈاکٹر شہزاد نسیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حکومت پاکستان، سیاسی لیڈرز اور بیوروکریٹس نے انہیں بھی غیرت دلانا شروع کر دی۔ ان کے خون نے جوش مارا اور انہوں نے 2006 میں پاکستان میں $300 ملین کے 3 بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے۔ یہ تینوں پروجیکٹس کراچی میں تھے، ان میں سپر لگژری ٹوائن ٹاورز بھی تھے، 6 سٹار کلب بھی تھا اور ہائی رائز لگژری ٹاور بھی۔ یہ پاکستان آئے تو 2007 اور 2008 میں بم دھماکے شروع ہو گئے۔ کراچی میں چینیوں پر حملے ہونے لگے، لہٰذا شہزاد نسیم کا چینی کانٹریکٹر اپنے ملازمین سمیت واپس چلا گیا۔ یوں پہلے ہی حملے میں ان کی $1 ارب ڈوب گئے۔ یہ ابھی جھٹکے سے نہیں سنبھلے تھے کہ ان کے خلاف مقدمات شروع ہو گئے۔ کبھی ایک شخص عدالت چلا جاتا، کبھی دوسرا پولیس یا FIA کو درخواست دے دیتا۔ عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے ان کی بینک گارنٹیز ڈوب گئیں۔ اس دوران نیب کا کیس بھی بن گیا اور یہ نیب کی پیشیاں بھی بھگتنے لگے۔